السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی ہندوستان کے رہنے والے اکشے کمار کی کہانی ہے۔ نہیں، اکشے کمار وہ والے نہیں ہیں، نہ ہم امیتابھ، نہ دلیپ کمار، نہ کسی ہیرو کے بچے، ہمیں سیدھے سادے اکشے۔ یہ اکشے کمار اس نوجوان میں اس لیے کہوں گا جی کہ اس کی عمر تو خیر 40 کے قریب ہے، لیکن میری عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اکشے کمار جو ہے وہ جوان ہی ہے۔ اکشے وہ چھوڑا ہے جو گنگا کنارے رہتا تھا۔ جی ہاں، منوج باجپائی جی کا علاقہ، اور شتروگھن سنہا بھی شاید وہیں کے ہیں۔ تو اکشے کہتا ہے کہ افتخار بھائی، یہ کہانی آپ نے ضرور سنانی ہے۔ اکشے جو ہے اس وقت وہ لندن میں رہتا ہے، لیکن اس کی کہانی بڑی زبردست اور بڑی عجیب سی ہے۔ اور اکشے کمار کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام ہے اکشے اور دوسرا نام ہے ابراہیم۔ اب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اگر اکشے ہے تو ہندو ہے، اور اگر ابراہیم ہے تو ہندو نہیں ہے، یہ کیا سین ہے؟ تو دوستو، جب آپ یہ کہانی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور وہ نہیں دیکھتا کہ اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کا کیا نقصان کرنے جا رہا ہے۔ بس وہ غرض رکھتا ہے اس بات سے کہ اس کی خواہش پوری ہو، اور اس کے بعد وہ آپ کو کک آؤٹ کر دیتا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے آپ کو پھینک دیتا ہے۔ تو اکشے کمار کی کہانی بھی کچھ ایسی کہانی ہے۔ اکشے کہتا ہے جی میں بہت پہلے، کہتا ہم دلی شفٹ ہو گئے تھے، تو دلی سے اس نے پڑھا لکھا اور اس نے انجینئرنگ کی۔ جب یہ پڑھ رہا تھا دلی میں تو اس کو اسی دوران ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، ہم اس کا نام رادھا رکھ لیتے ہیں۔ رادھا سے محبت ہو گئی، اور اکشے جو ہے وہ اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، بڑے معاملات خراب ہوئے کیونکہ اس لڑکی کی کہیں سگائی ہوئی بھی تھی، لیکن بہت سارے معاملات سے اکشے نے گزرنے کے بعد محبت جیت گئی۔ اب کیونکہ انڈین فلموں کا اثر بھی تھا اس کے اوپر، یہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم پیار کرنے والے دنیا سے نہ ڈرنے والے، دنیا سے نہ ڈرنے والے، اور پیار جلنے والوں کو جلائیں گے، پیار میں جئیں گے مر جائیں گے۔ اکشے انجینئر ضرور تھا لیکن ویری فلمی تھا۔ تو وہ کہتا جی کہ خیر ہم نے بڑی مشکل سے بڑی تکلیفیں جھیلنے کے بعد، کہتا جی میری رادھا سے شادی ہو گئی۔ کہتا جب میری اس سے شادی ہو گئی اور وہ میری دھرم پتنی بن گئی، تو اس کے بعد ہماری زندگی میں جانے کہاں سے جھگڑے آ گئے۔ کہتا لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کی وجہ جو وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ کمبائن فیملی سسٹم تھا، اکشے جو ہے ایک فیملی میں رہتا تھا۔ وہ جو بچی تھی رادھا، وہ تھی تو ایک غریب گھرانے سے، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان بندھنوں سے آزاد ہو۔ یہ جو سنسکار ہوتے ہیں، یہ جو جیسے پنجابی جیس کی تھا نا، ریتل بیتل، شست و برخاست، یا وہ روایات جو کسی خاندان میں ہوتی ہیں، تو رادھا ان سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اور ان کے بڑے مسائل ہوئے، ان کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے کہا جی کہ تم مجھے الگ گھر لے کے رکھو۔ اکشے کہتا جی میری تنخواہ اچھی تھی، میں نے رادھا کو الگ گھر میں رکھ لیا۔ سارے پریوار نے مجھے برا بھلا کہا، گالیاں دیں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے یہ شادی نبھانی ہے۔ کہتا جی مجھے بڑی خواہش تھی، کہتا ہے افتخار بھائی، مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں ایک بیٹے کا باپ بنوں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ میں اور میرا بیٹا، میں نوکری چھوڑ دوں، ہم کوئی بزنس کریں۔ کہتا یہ میرے دماغ میں کہیں سے بات پھنسی ہوئی تھی۔ اور کہتا جب میں دلی میں پڑھتا تھا تو وہاں پر جب ہم مختلف ڈھابوں سے کھانے کھاتے تھے، یہ وہ ڈھابے تھے جو بچوں کے ہاسٹل کے پاس ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کی آمدنی دیکھتا تھا۔ اور کہتا جی کیونکہ میں انجینئر بننے کے بعد
جو میری پگار تھی، جو تنخواہ تھی، وہ مطلب تھی تو اچھی، لیکن یہ وہ والی انکم نہیں تھی جو اس نے دیکھی تھی ان ڈھابوں کی. تو اس کے دماغ میں کہیں سے یہ بات پھنس گئی تھی کہ میں نے ایک ہوٹل کرنا ہے. اور اسی چیز کے پیش نظر یہ پہلے سے جو ہے نا، یہ اس کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرنے کا شوق تھا. یہ شیف کے کورس کر لیا کرتا تھا اور گھر میں بھی کھانا ہی پکاتا تھا. کہتا یہ سارے معاملات چلتے چلتے کیا ہوا جی، اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. جب بیٹی پیدا ہوئی اس کو خوشی تو بہت ہوئی، اس نے اس کو ویلکم کیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ رہا کہ اب اگلا بیٹا پیدا ہو جائے گا. اس نے اس بات کا اظہار کہیں رادھا سے کر دیا کہ مجھے لکشمی نہیں چاہیے تھی، مجھے بیٹا چاہیے تھا. تو ہم دعا کریں گے کہ آئندہ بیٹا پیدا ہو. رادھا جو ہے اس کو شاید کچھ بہت غلط لے گئی، سینٹی ہوئی بھی تھی، ماں تھی، اس کو ایسا لگا کہ شاید یہ بچی کے پیدا ہونے پر اتنا باویلا مچا رہا ہے یا اس نے یہ بات کی ہے. کہتا یہ ہمارے جھگڑے کی ایک اور بنیاد بن گئی. اور وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ کہتا ہمارے درمیان ڈائیورس ہو گئی. کہتا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. کہتا میں نے رادھا کو ڈائیورس کر دیا، لیکن اس شرط پہ کہ بچی میں اپنے پاس رکھوں گا. کہتا لکشمی میرے پاس آ گئی اور میں بڑا رویا اور بڑی تکلیف سے گزرا، کیونکہ میں نے لو میرج کی تھی. اب وہ لو میرج ناکام ہو چکی تھی. میرے خاندان والے مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھا تو یہ سمجھایا تھا نا، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی تھی، اب وہ تجھے ذلیل کر کے چلی گئی. دوستو، لو میرج کے فلاپ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اور عام شادی کے فلاپ ہونے کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن تقریباً سیم ہوتی ہیں. لو میرج میں 3-4 چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. طلاق کی وجوہات تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں. خیر، اب اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی اور اس نے اس کے موقف کو سمجھنے کے بجائے یہ سمجھا کہ اس کو بیٹی کی پیدائش سے یہ ساری تکلیف ہوئی ہے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا طلاق کے وقت کہ پھر اگر تو یہ سمجھتا تو بیٹی کو اپنے پاس رکھ لے. تو انہیں رکھ بھی لیا، لیکن ان میں ڈائیورس ہو گئی. خیر، کہتا جی وقت گزرتا رہا اور کہتا یہ وہ دن تھے جب میں فیس بک کے اوپر بیٹھا کرتا تھا. تو کہتا فیس بک کے اوپر میری ان باکس میں بات ہوئی ایک گوری سے. اب جو گوری ہے یہ اسکاٹ لینڈ میں رہتی ہے اور فل کرک، وہ جو میں نے آپ کو ایک ویل دکھایا تھا نا، فل کرک ایسے ہی کوئی علاقہ ہے شاید اسکاٹ لینڈ کا. وہ جو ایک ایسے پل نیچے آ جاتا ہے، کشتی اس پہ ہوتی ہے اور پھر کشتی کو اوپر لے جاتا ہے. فال کرک کا علاقہ تھا، وہاں کی گوری تھی. کہتا اس سے میری بات چیت شروع ہوئی اور کرتے کرتے ہمارے درمیان محبت ہو گئی. کہتا ہے جو میری بیٹی ہے لکشمی، وہ تقریباً 9 سال کی ہو چکی تھی اور کہتا جی ہم اس کا نام ٹینا کر لیتے ہیں. ٹینا جو تھی وہ گوری تھی اور کہتا اس کو میں نے دعوت دی کہ وہ انڈیا آئے. کہتا ٹینا جو ہے وہ انڈیا آئی، میں نے اس کو بڑا گھمایا پھرایا، تاج محل دکھایا اور دلی گھومے. کہتی بڑی خوش ہوئی، بڑا انجوائے کیا ہم نے. اور ٹینا جو ہے وہ ایک بڑی محبت کرنے والی لڑکی ثابت ہوئی. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جب وہ گھومنے کے بعد واپس گئی ہے تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ میرے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ اگر یو کے آ جائے تو میں اس کی بیٹی کو بھی یعنی لکشمی کو بھی اپنا لوں گی اور یہ بھی میرے ساتھ رہے اور ہم شادی کر لیتے ہیں. دوستو، عموماً نوجوان یہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان سے یا ہندوستان سے باہر بھاگ جائیں، لیکن اکشے کمار نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کو ہندوستان میں لائے، کیونکہ یہ بڑا پرو ہندوستانی لڑکا تھا بقول اس کے، اور یہ ہندوستان سے بڑی محبت کرتا تھا اور یہاں کچھ سیوا کرنا چاہتا تھا. لیکن اس کو محبت بھی ہو گئی تھی، پھر اس کا جیو چاٹ ہو گیا
اور پھر جو رشتہ داروں کے تانے وغیرہ سارے جو اس نے سنے، تو اس پہ وہ سارے غلبہ کر گئے، اور اس کو جو محبت ہو گئی تھی خاص طور پہ ٹینا سے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کی بات مان لی، اور یہ اپنی بیٹی کو لے کے، پہلے وہ گوری آئی، گوری نے آ کے یہاں پر شادی کی، اور ہندوستان میں اس کو بڑے اچھے رسم و رواج لگے. جب کہتا ہے جی ہمارے جو ہندوانہ رسم و رواج تھے، مہندی، مائیوں، اپٹن، یہ سارے، تو اس کو بڑا اچھا لگا وہ سارا. کہتا میں نے اس کی مانگ میں سندور بھرا، جو بھی ان کی سنسکرتی ہوتی ہے ہندوؤں کی. کہتا ہے جی شادی ہوگی افتخار بھائی، اور وہ 2-3 مہینے یہاں پر رہی، ہم نے ڈاکومنٹس بنوائے، اور الٹیمیٹلی وہ چلی گئی. کہتا جب وہ ٹینا چلی گئی یو کے واپس، میں اپنے کام میں مشغول رہا. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ لکشمی سے، میری بیٹی سے، اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی. کہتا یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، اور ایک وقت آیا 1.5-2 سال لگے کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ٹینا کے پاس آ گیا. کہتا ہم فال کرک کے علاقے میں سیٹل ہو گئے، اور مجھے پہلی بار موقع ملا کہ میں اپنی انجینئر کی ڈگری سائٹ پہ رکھوں، اور میں کچھ ایسا کام کر سکوں جس کا تعلق شیف ہونے سے تھا، پکانے سے تھا، کھانے سے تھا. تو کہتا ہے میں نے اس علاقے میں، السلام علیکم، کہتا ہے میں نے فال کرک کے علاقے میں، فال کرک ویل کے پاس ایک بڑی خوبصورت، کہتا ہے میں نے وہ بنائی کارٹ، وہ جو ریڈی سی ہوتی ہے، اور ٹیک اوے بنا لیا اس نے. اور اس ٹیک اوے سے یہ مختلف چیزیں، برگر شرگر جو بھی تھا، یہ چیزیں بنا کر یہ سیل کرتا رہا. اور اس کی بیوی اس کا ساتھ دیتی تھی، بیٹی اس کی اسکول میں پڑھتی تھی. کہتا وہ پڑھتی رہی، ہماری بڑی اچھی زندگی گزری. اور میں ویٹ کرتا رہا کہ ٹینا سے بیٹا ہوگا، لیکن ٹینا سے بیٹا نہیں ہوا. اور 3 سال کے بعد کہتا جی کہ بیلفاسٹ کا علاقہ ہے، ایک آئرلینڈ کا علاقہ ہے جو یو کے پاس ہے. کہتا بیلفاسٹ میں ٹینا کے والدین رہتے تھے. تو کہتا جی میں ایک دفعہ، اس نے مجھے کہا میں تمہیں ان سے ملواتی ہوں. وہ اپنی فیملی ساری اس کی وہاں رہتی تھی. کہتا ٹینا مجھے، وہ جو گوری تھی اسکاٹش، وہ لے گئی اس کو، اس کی بیٹی کو بیلفاسٹ. کہتا ہم وہاں جب پہنچے اور میں ملا ٹینا کے والدین سے، تو کہتا ان کا ایکسپریشن کوئی اچھا نہیں تھا. میں ان کو پسند نہیں آیا تھا، میری گفتگو شاید ان کو پسند نہیں آئی تھی. تو کہتا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم. اور کہتا پھر وہی ہوا جب ہم وہاں سے 1 ہفتہ چھٹی گزارنے کے بعد واپس آ رہے تھے. تو کہتا جی کہ مجھے میری وائف نے، ٹینا نے، جو کہ گوری تھی، اس نے بتایا کہ میرے والدین جو ہے نا، اس کو تو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ چلے گا. تو میں کہا تھینکس گاڈ. لیکن انہوں نے کہا جی یہ لکشمی جو ہے نا، یہ تیرے ساتھ ہے، اور اس کو تو یا تو ہندوستان واپس بھیج دے، یا پھر اس کو یہاں کہیں ہاسٹل میں، بورڈنگ میں ڈال دے، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنی چاہیے. کہتا میں نے وقتی طور پہ اس کی بات سنی. میں نے کہا چلو ایویں گھر سے سن کے آئی ہے، ماں سے، ہم نے کون سا اتنا ملنا ہے، بھول جائے گی. کہتا نہیں جی، اس نے بات پکڑ لی. کہتا افتخار بھائی اگلے 10-15-20 دن اس نے میرے دماغ کی دہی کر دی. اور وہ کہتی تھی کہ لکشمی کو یا تو ہندوستان بھیج، یا اس کو بورڈنگ میں بھیج، ہاسٹل میں رہے گی. کہتی کہ میں نے اس کو کہا کہ میں اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، ابھی ہماری اتنی انکم نہیں ہے. اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا تو کیسے کرے گا، اور اس ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرے گا، لیکن تو اس کو بھیج دے. کہتا دن رات اس کو اعتراض شروع ہو گیا. میری بیٹی جو ہے وہ میرے پاس ہوتی تھی، اس کو اس پر اعتراض تھا. کہتا جی میں اگر اس کو اکیلا کہیں شاپنگ کرانے لے گیا ہوں، یا کہتا جی ایک دفعہ اس نے مجھے کہا چاکلیٹ کھانی ہے، تو میں نے کہا میں لے کر آتا ہوں. تو اس نے کہا پاپا میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، ہم کچھ آئس کریم وغیرہ بھی کھا لیں گے. کہتا میں اس کو لے گیا. کہتا ہے واپس گھر آیا ہوں. اس نے مجھ سے کال پہ پوچھا کہاں ہوں، تو میں نے بتایا اس طرح. تو کہتا ہے اس کو جب میں واپس آیا تو اس نے عذاب کر دی زندگی. اس نے کہا کہ تجھے تیری بیٹی نظر آتی ہے، میں نظر نہیں آتی، اور تو نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے. اکشے کمار کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کیا دھوکہ کیا، تو اس نے کہا کہ دراصل
تجھے برٹش پاسپورٹ چاہیے تھا جو کہ میں تیرا اپلائی کر چکی اور بن بھی جائے گا، تو خود تیری مہربانی جب تجھے برٹش پاسپورٹ مل جائے اور تیری خواہش پوری ہو جائے تو میری جان چھوڑ دینا۔ کہتا میں نے اس کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹینا ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے ذہن پاسپورٹ نہیں ہے، اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے پاسپورٹ کے لیے کیا ہے تو تم میرے ساتھ چلو اور ہم ہندوستان چلتے ہیں، تم میرے ساتھ وہاں چل کے رہو، لیکن میں نے پاسپورٹ کے لیے نہیں کیا، میں ابھی بھی تمہیں بڑی خوشی کے ساتھ ہندوستان میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہاں فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں امن و امان کا مسئلہ ہے اور وہاں جھگڑے ہوتے، کہتی میں ہندوستان نہیں جاؤں گی۔ اکشے کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں ان چیزوں کو مینیج کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کیا تھا۔ لکشمی جو ہے وہ تقریباً 18 سال کی ہو گئی تھی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب اس کی تو شادی کر، اس کو نکال گھر سے۔ کہتا کہ یہ بات میں بھی سوچ رہا تھا، میں نے لکشمی سے بات کی، لکشمی نے کہا کہ پاپا جہاں آپ چاہیں گے میرا وواہ کر دیں۔ کہتا جی اب مسئلہ یہ آیا کہ کمیونٹی کے اندر، انڈین کمیونٹی میں، کہتا میرا اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا، اتفاق سے میں مسلم کمیونٹی میں بیٹھتا تھا وہاں، اور ڈنڈی بھی چلے جانا اور گلاسگو بھی آنا، تو کہتا میرے مسلمان زیادہ دوست تھے اتفاق سے۔ تو کہتا کرتے کرتے ایک مسلم دوست نے مجھے ایک انڈین رشتہ بتایا، کہتا خیر میں نے اپنی بیٹی کی وہاں پر شادی کر دی، بچہ جو ہے وہ برٹش ہی تھا، اور کہتا ہے کہ لکشمی جو ہے وہ جب اس گھر میں گئی ہے تو انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی کی، سارا گھر کا کام کرواتے تھے اور بد زبانی کرتے تھے، برا بولتے تھے، گھٹیا لہجے تھے ان کے۔ تو کہتا جی کہ وہ روز آ کے روتی تھی اور میں اس کو سمجھاتا تھا کہ کچھ وقت گزرے گا تو یہ رشتہ دار تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہتا لیکن ایک دن وہ آئی اور اس نے مجھے آ کے بتایا کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے مارا ہے اور اس کے چہرے پہ اور جسم کے اوپر نشان تھے۔ کہتا مجھے تو بڑی تیش چڑھا، میں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، انہوں نے میری بیٹی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ کہتا میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ پولیس بلوا لی اور پولیس جو ہے وہ میرے داماد کو پکڑ کے لے گئی۔ اکشے کمار کہتا ہے کہ افتخار بھائی میں نے پولیس کے ذریعے نہ صرف کیس کیا بلکہ عدالت میں نے اپنی بیٹی کا ڈائیورس کا کیس بھی کر دیا اور میں لکشمی کو اپنے پاس لے آیا تھا۔ کہتا وہ بہت ڈر گئی تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی، انزائٹی کا شکار تھی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ رہے گی، تو کیونکہ ماتا تو اس کی تھی نہیں، وہ کبھی ملی نہیں، تو جو کچھ تھا میں تھا، تو یہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ اکشے کہتا ہے کہ میری بیوی نے، ٹینا نے عذاب کر دی زندگی، اس نے کہا کہ تو اس کو نکال اور تو ایک گھٹیا آدمی ہے، یہ طلاق کرانے میں اس نے کہا تیرا ہاتھ ہے، تو نے اپنی بیٹی کو خود بسنے نہیں دیا، تو اس کو اوور پیمپرڈ رکھا ہوا تھا، اور کہتا اس نے بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ کہتا میں اس کو اس لیے برداشت کرتا رہا کہ میں ایک تو اس سے محبت کرتا تھا، وہ مجھے یو کے لے کر آئی تھی، ایک اچھا رہن سہن، ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ مجھے مل گیا تھا، لیکن اس لیے بھی میں اس کو چھوڑا نہیں چاہتا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھی۔ کہتا ہے ہمارے معاملات بڑھتے رہے اور کہتا ہے کہ افتخار بھائی ہمارے دیش میں بیٹی اگر رو پڑے اس کو گلے سے لگا لینا کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتا ایک دن وہ سارے واقعے کو یاد کر کے لکشمی رو رہی تھی، کہتا میں نے اس کو ایسے کر کے یہ سائڈ سے کندھے سے لگا کے اس کو دلاسا دے رہا تھا، اور کہتا یہ اپنے کمرے سے نکلی، اس نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا، شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہتا بڑی گندی بات کی، اس نے کہا کہ تیری بیٹی کے ساتھ جو سمبند ہیں، تعلقات ہیں، ٹھیک نہیں ہیں۔ کہتا مجھے اس قدر غصہ آیا، کہتا افتخار بھائی، کہتا مجھے نہیں پتا، میں ایک ٹھنڈا آدمی ہوں، اور کہتا میں بھگوان سے ڈرنے والا آدمی۔ کہتا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہو، کہتا میں اس کو 3-4 تھپڑ مار دیے اس کے منہ پہ، اور
آخری تو کہتا ہے ایسا لگا کہ اس کے منہ سے خون بھی نکلا ہے. کہتا اس نے پولیس کال کی, پولیس آئی ہے, مجھے اریسٹ کر کے لے گئے. قصہ مختصر یہ کہ کہتا مجھے 4 ماہ قید ہوئی. 4 ماہ قید کے بعد جب میں چھوٹا ہوں قید سے تو یقیناً اس نے اب رہنا نہیں تھا, ڈائیورس ہونی تھی. کہتا جی ہمارے درمیان جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی. کہتا میں اپنی بیٹی کو لے کر اکیلا رہنے لگا, اور کہتا میں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. مطلب میں نے کوئی لالچ نہیں کی, میں نے کچھ زیادتی نہیں کی, چیزیں اس طرح سے کیسے بگڑتی چلی جا رہی ہیں, اور یہ سب کیوں ہوا. خیر اکشے کمار کہتا ہے کہ افتخار بھائی وقت گزرتا رہا, اور ایک دن کہتا میں فیس بک پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکی نے جس کا تعلق چلیں موروکو سے تھا, تو وہ ایک ایسے ملک سے تھی جہاں پر مسلمان رہتے تھے اور بڑی غربت تھی. کہتا میرا ایک موروکن لڑکی سے بات چیت ہوئی اور اس نے مجھ سے فوڈ کے لیے سپورٹ مانگی کہ مجھے فوڈ چاہیے, میں بڑی غریب ہوں اور بڑی بھوکی بیٹھی ہوں. کہتا میں نے آن لائن پیمنٹ کر دی, اس کو فوڈ چلا گیا. کہتا اس سے میری بات چیت شروع ہو گئی اور سلسلہ بڑھتا رہا, گفتگو ہوتی رہی. کہتا میں اکثر اس کو پیسے بھیج دیتا, وہ اکثر مجھ سے مدد طلب کرتی, اور شاید میں اکیلا تھا اور میں تنہائی محسوس کر رہا تھا. ایک شریف آدمی بھی تھا, مجھے شاید ایکسچینج کرنے کے لیے خیالات کے لیے کسی ایک مہیلا کی ضرورت تھی, ایک عورت کی. تو کہتا جی کہ وہ لڑکی آلیانہ اس کا نام تھا, اور اس سے میری بات چیت شروع ہو گئی, اور اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ایک دن. تو کہتا میں نے آلیانہ سے کہا کہ آلیانہ تم مسلمان ہو, میں ہندو ہوں, تو تم مجھ سے کیوں محبت کرتی ہے. اس نے کہا جی تو ایک اچھا آدمی ہے, اور میں جس دیش میں رہتی ہوں یہاں مسلمان ہیں, موروکو مراکش, اور کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کرتا. تو یو کے میں بیٹھا میری ہیلپ کرتا ہے, یو آر ویری نائس پرسن. کہتا اس سے میری بات چیت ہوتی رہی. وہ بڑی اچھی لڑکی تھی, پڑھی لکھی تھی, انگریزی بڑی اچھی تھی. کہتا وہ اکثر فون بند کر دیتی تھی کہ میں نماز پڑھ کے پھر کال کرتی ہوں. کہتا مجھے اس کا یہ دھارمک روپ بڑا اچھا لگتا تھا, اور اتفاق سے کہتا جی میری بیٹی کے ساتھ بھی اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی. اور اب میرے گھر میں فون کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر ایک فیملی بن چکی تھی, جس کے اندر میں تھا, لکشمی تھی, آلیانہ تھی. اکشے کہتا ہے ایک طرف میرے وہ مسلم دوست تھے جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا, اور حتیٰ کہ میں مسجد میں بھی چلا جاتا تھا, اسکاٹ لینڈ کی, گلاسگو کی یا ڈنڈی کی. کہتا ہے مسجدوں میں جاتا تھا ان کے ساتھ, اور جب یہ آتی تھی عید میلاد النبی تو میں وہاں پر نعتیں سنتا تھا جا کے. اور کہتا میں ان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی مسلم کمیونٹی کیسی ہے. اور دوسری طرف یہ ایک مسلمان لڑکی موروکو کی آلیانہ, جس سے میرا تعلق پیدا ہو گیا تھا. کہتا یہ لوگ مجھے بڑے اچھے لگے. آلیانہ جو ہے میرے گھر کا فرد بن گئی, اور میری بیٹی نے مجھے کہا کہ آپ آلیانہ سے چل کے ہم ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ڈیسائیڈ کریں گے. کہتا میں ابھی تک کسی نتیجے پہ اس لیے نہیں پہنچا تھا کہ میں ہندو ہوں اور یہ مسلمان ہے, تو دھرم پریورتن تو میں نے کرنا نہیں ہے, نہ اس کا کروانا ہے. مطلب مذہب کہتا میں نے بدلنا نہیں تھا, اور نہ ہی اس کو کہنا تھا کہ وہ ہندو ہو جائے. تو کہتا جی خیر میں اپنی بیٹی کو لے کر کہتا ہم موروکو چلے گئے. موروکو گئے ہیں, وہ لکشمی سے ملی, اور اس نے بڑا اچھا رویہ رکھا جیسے ایک ماں ہوتی ہے. اب اس کی جو ہے نا سلسلہ یہ تھا, آلیانہ کی کہانی یہ تھی کہ اس کی شادی ہوئی تھی, اور شادی ہونے کے بعد اس کے ایک بیٹا ہوا تھا, اس کی طلاق ہو گئی تھی, اس کا خاوند اس کا بیٹا لے گیا تھا.
کہتا میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ یار اگر اس نے پہلے بیٹا پیدا کیا نا تو یہ پھر بیٹا پیدا کر سکتی ہے. اور میرا وہ خواب کہتا بس ایک کہتا ایک ذہن میں خواب تھا کہ میں ایک ہوٹل بناؤں گا اور میرا ایک بیٹا ہوگا, ایک اکیلا ہوتا ہے, 2 11 ہوتے ہیں. کہتا جی میں نے عالیانہ سے جو محبت تو تھی اس کی طرف سے بھی اظہار محبت تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ عالیانہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. تو عالیانہ نے کہا کہ بالکل کر لیتے ہیں شادی, لیکن ہمارا مسئلہ ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ تمہیں دھرم پریورتن کرنا پڑے گا, تمہیں ہندو سے مسلمان ہونا پڑے گا. کہتا میں اکڑ گیا, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, تم اپنے دھرم میں رہو میں اپنے دھرم میں رہوں, تو ہم شادی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں ہم محبت تو کر سکتے ہیں لیکن ہم شادی نہیں کر سکتے. تو اس نے سوری کر لیا. بڑی کٹر مجھے کہتا وہ لگی. کہتا ہم واپس میری بیٹی اور میں آ گئے. کچھ دن ہم نے بات ہی نہیں کی. کچھ دن کے بعد میں نے ڈسکس کیا اس معاملے کو اپنے ان دوستوں سے جو مسلم تھے. تو انہوں نے کہا یار تم دیکھ لو, تمہارا معاملہ ہے, اگر تم دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہو تو کر لو, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو, اور تم اس لڑکی کو چھوڑ بھی سکتے ہو, کوئی ضروری نہیں ہے. کہتا نہیں یار یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور میری بھاوناؤں کو سمجھتی ہے, بڑی مثبت لڑکی ہے, میری بیٹی کے ساتھ بڑی اچھی اس کی دوستی ہو چکی ہے. کہتا جی میں سوچ وچاریں پڑ گیا. تو میں نے ایک دن لکشمی سے بات کی. میں نے کہا لکشمی میری پتری مجھے بتا کہ میں دھرم پریورتن کر لوں. تو اس نے کہا کہ دیکھ تیری زندگی ہے اور تجھے عالیانہ پسند بھی ہے, تو اگر یہ کر لے تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو کہتا میں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ تو, اس نے کہا نہیں میں تو ہندو رہوں گی. خیر کہتا جی کہ میں سوچنے پڑ گیا, میری بیٹی نے بھی کہہ دیا تھا. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنے دوستوں سے بات کی, ہم ایک مسجد میں گئے, وہاں پر میرا دھرم پریورتن ہوا. کہتا میں نے کلمہ پڑھا, نماز پڑھنی سیکھنی شروع کی, میرا نام ابراہیم رکھ دیا, سب نے مٹھائی کھائی. کہتا یہ بڑی سیلیبریشن ہوئی تھی اور اس کی خبریں بھی لگی تھیں ان دنوں کہ جی ایک انڈین ہندو نے اسلام قبول کر لیا. کہتا کہ بڑی ریسیپشن ملا, لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں, بڑی تعریف کی. کہتا میری بیٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جب یہ بات پتہ لگی ہندوستان میں, میرے جو رشتہ دار تھے ان کو, کہتا جی ان کی طرف سے کہتا میرے اتنی بے عزتی کی گئی, اتنا ذلیل کیا گیا مجھے, اور مجھے کہا گیا کہ تو ہندوستان آ تو دیکھ تیرے ساتھ کرتے کیا. کہتا مجھے بڑی دھمکیاں ملی, بڑی تڑیاں ہوئیں. کہتا میں نے کون سا ہندوستان جانا تھا. کہتا حالانکہ میں پرو انڈین تھا, لیکن ان ساری صورتحال کے بعد کہتا میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں انڈیا نہیں جاؤں گا. اور کہتا جی بڑی ہی عجیب قسم کی کالز آتی تھی مجھے, اور لوگوں نے مجھ تک جو پیغام پہنچائے وہ کچھ اچھے نہیں تھے. خیر کہتا جی میں نے کون سا کہہ رہا ہندوستان جانا تھا, پہلے یہ تھا کہ میں ہندوستان جاؤں اور وہاں پر رہوں, لیکن اس معاملے کے بعد تو ہندوستان جانے کے تقریباً آنے والے 2 4 5 سال تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کہتا افتخار بھائی میں نے فون کیا عالیانہ کو کہ میں آ رہا ہوں. کہتا میری بیٹی میرے ساتھ گئی. کہتا میں موراکو گیا, وہاں جا کر ہم نے باقاعدہ طور پہ شادی کی, اس کو رجسٹرڈ کیا. 15-20 دن کہتا ہم وہاں رہے, گھومے پھرے. پھر پہلے میری بیٹی آ گئی, مزید 15 دن میں اس کے ساتھ گزار کے, اور کہتا میں ابھی یو کے آ گیا. اور تقریباً 20 دن کے بعد عالیانہ نے مجھے جو نکاح نامہ تھا وہاں کا جو رجسٹرڈ ہو گیا تھا وہ اس نے مجھے واٹس ایپ کر دیا. کہتا میں اپنے معاملات بھی دیکھ رہا تھا, اپنی چیزیں بھی دیکھ رہا تھا. کہتا میں ایک جاب کر رہا تھا اور شام کو میں وہاں ایک ٹیک اوے چلا رہا تھا. کہتا انکم میری بہت اچھی تھی, مجھے ضرورت نہیں تھی کسی بھی چیز کی, اور میں فکر مند یہ تھا کہ اب میں نے شادی کر لی ہے
تو اب میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی بر دیکھوں اور اس کی شادی کروں، کیونکہ وہ بڑی تکلیف میں تھی، اور کیونکہ عالیانہ کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میری مصروفیت بڑھ جائے گی، تو اس کو ہم دیکھ نہیں سکیں گے، دیکھ ریکھ نہیں کر سکیں گے بیٹی کی۔ کہتا میں نہیں سوچوں میں تھا، تو مجھے روز کال آتی تھی، عالیانہ نے کہنا جلدی کرو میرے ڈاکومنٹس بنواؤ، جلدی کرو ڈاکومنٹس بنواؤ۔ کہتا میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ عالیانہ میں کر رہا ہوں، سارے معاملات ہو رہے ہیں، تم بے فکر ہو جو۔ اور وہ مجھ سے نا اپڈیٹس مانگتی تھی، کیس کہاں تک پہنچا، کیا ہوا، آج تم نے پتہ کیا تھا، میل کرو، اس طرح کی چیزیں چل رہی تھیں۔ خیر کہتا کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ عالیانہ کے ڈاکومنٹس بن گئے، اس کا ویزا لگ گیا اور وہ میرے پاس اسکاٹ لینڈ آ گئی۔ اب وہ اسکاٹ لینڈ تو آ گئی، ویزا تو لگ گیا، لیکن اب اس کو پاسپورٹ بننے میں 5 6 7 سال درکار تھے۔ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے کہ کہتا ابھی تو خیر، کہتا میرا بھی جو مطلب ڈاکومنٹس تھے وہ مجھے مل تو جانے تھے، لیکن ابھی پراپر ڈاکومنٹس مجھے ملے نہیں تھے۔ برٹش پاسپورٹ کہتا ابھی نہیں ملا تھا، میں انڈین پاسپورٹ پہ ہی ٹریول کرتا تھا، لیکن میرے پاس یہ والی امید تھی کہ کوئی چیز بتا رہا تھا، کوئی قانون بتا رہا تھا کہ کوئی ہے، اس قانون کے تحت اس کو ابھی پاسپورٹ ملنے میں تھوڑا عرصہ تھا۔ تو کہتا جی کہ خیر وہ آ گئی، آنے کے بعد ہماری بڑی اچھی زندگی ہو گئی، اور میں، میری بیوی عالیانہ اور ہماری بیٹی کہتے ہیں بڑی خوشی سے رہنے لگے، اور سچ مچ گھر جو ہے وہ سورگ بن گیا، جنت بن گیا۔ اور عالیانہ مجھے ابراہیم کہہ کے پکارتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا۔ کہتا ہم نے جب مسجد جانا تو وہاں پر میری بیٹی باہر کہیں بیٹھ جاتی تھی یا اندر بیٹھ جاتی تھی ویٹنگ میں، اور ہم اپنی نماز پڑھ کے آ جاتے تھے۔ کہتا مجھے بڑا مزہ آنے لگا زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کی۔ کہتا جی عالیانہ جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی، اور وقت مقررہ پر کہتا جی جب پیدائش ہوئی بچے کی تو میرے گھر بیٹا ہوا۔ کہتا میں بڑا خوش ہوا، اور میری بیٹی بڑی خوش ہوئی۔ ابراہیم کہتا ہے، اب ابراہیم ہے نا، تو ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے اس کو ابراہیم جونیئر کہنا شروع کر دیا، ابراہیم جونیئر۔ کہتا جی میرا گھر خوشیوں سے بھر گیا، مجھے اپنا خواب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اور گھر میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ کہتا ایک دن مجھے کال آتی ہے میری بیٹی کی، لکشمی کی، شی واز کرائنگ۔ کہتا وہ رو رہی تھی، دھاڑے مار کے رو رہی تھی۔ تو کہتا مجھے پہلے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا، ابراہیم جونیئر کو، یا عالیانہ کو کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا بیٹا؟ کہتی وہ اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو خیر وہ میری بیٹی تو بات نہیں کر سکی، اس سے کسی نے فون لے کر، کوئی اس کا نیبر تھا، اس نے بتایا یہ کہ عالیانہ نے تیری بیٹی کو بہت مارا ہے اور مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، تو کیا ہم پولیس کو کال کر دیں؟ تو کہتا جی میں نے اس سے کہا کہ بالکل کال نہیں کرنی، میں آ رہا ہوں۔ کہتا مجھے اب سچویشن سمجھ نہیں آئی کہ گھر میں ہوا کیا ہے۔ کہتا میں نے گاڑی سٹارٹ کی، بھگاتا ہوا پاگلوں کی طرح گھر پہنچا ہوں۔ میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو عالیانہ نے بڑی بری طرح میرے اوپر جھپٹی ہے، اور اس نے جاتی کہتی مجھے اس نے برا بھلا کہا، اور 2 3 جو ہے نا کٹیس میرے چہرے پہ لگا دیں۔ کہتا ہے مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، روتی بیٹی کو جس کو میں نے جگر کا گوشہ سمجھ کے پالا ہوا تھا۔ کہتا میرے ذہن میں کچھ نہیں آیا، میں ویسے ہی جذباتی ہوں۔ کہتا جی میں نے اس کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈبل کٹ، ٹکا کے کہہ رہا میں نے اس کی کٹیس کی، اور کہتا اس کے منہ سے یہاں سے سرخ بھی ہو گیا، رسنے لگا لہو۔ کہتا میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی، اب مجھے بیٹھ کے بتا ہوا کیا؟ تو کہتی کچھ نہیں ہوا، میں ساری باتیں بتاؤں گی، میں سوری کرتی ہوں، اور کمرے میں گئی ہے، کمرہ لاک کیا، وہاں سے پولیس کو کال کر دی۔ کہتا جی
10-15 منٹ میں پولیس آ گئی ہے. پولیس آئی ہے اور پولیس نے آ کے مجھے اریسٹ کیا ہے. یہ کمرے سے باہر آئی ہے اور گھر کے اندر آلیانہ نے جو کیمرہ لگا رکھا تھا، کہتا مجھے نہیں پتا تھا، اس نے پہلے سے یہ پلان کر رکھا تھا، اس نے سب ریکارڈ کر لیا. کہتا افتخار بھائی پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی اور کہتا جی مجھے 6 ماہ قید ہوئی. 6 ماہ قید ہونے کے بعد کہتا جی میں شدید تکلیف میں چلا گیا اور میری بیٹی سے میرا رابطہ رہتا تھا، ملنے بھی آتی تھی. ہم نے وہ کیس بھی کیا کہ اس نے آلیانہ نے لکشمی کو مارا تھا. وہ ساری چیزیں چلتی رہی. الٹیمیٹلی اس نے ڈائیورس اپلائی کر دی اور وہ پولیس شیلٹر میں چلی گئی، وہ جو بھی پولیس پروٹیکشن ہوتی ہے، اور اس کا انڈیفینٹ ہو گیا. موراکن آلیانہ نے 1.5 سال کے بعد ہی یا 2 سال کے بعد اپنے ڈاکومنٹس پکے کر لیے اور ڈاکومنٹس پکے کرنے کے بعد ڈائیورس بھی اپلائی کر دی. کہہ رہا افتخار بھائی میں اکشے کمار، دوسرا نام جو موجودہ نام ہے ابراہیم، وہ میرے بیٹے کو لے گئی اور مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی، میں نے اس کو دیکھا نہیں. عدالت بڑی سخت فیصلہ انہوں نے سنا دیا میرے خلاف. اور کہتا ہے افتخار بھائی میں شدید تکلیف میں، شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا. تو کہتا ہے ایک دم میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی، کسی دوست نے بھیجی، اور کرتے کرتے میں نے کہتا روزانہ آپ کی 1-2 ویڈیو دیکھتا ہوں، سوتا ہوں. کہتا مجھے لگا کہ افتخار بھائی جیسا کہتے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. تو کہتا میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی ہے، میں بڑی تکلیف میں یہاں کھڑا ہوں، میں مسلمان ہوں، انڈین، میری جو بیٹی ہے وہ ہندو ہے. میں نے خواہش کی تھی بیٹے کی، وہ مسلمان، اور میری بیوی وہ لے کر چلی گئی اور اس نے شاید کاغذ لینے میں جلدی کی. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہ یار ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ ضروری نہیں ہے کہ تم نے کچھ برا کر رکھا ہو تو تمہارے ساتھ برا ہو، لیکن ہوتا یہی ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ستے میں ہو جاتی. تو تم نے جو کہانی سنائی ہے اس کے اندر تم تو بڑے پازیٹیو آدمی ہو. تم سمجھتے ہو کہ تم نے کہیں کوئی لالچ کی تھی، کچھ زیادتی کی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ افتخار بھائی جب میری شادی ہوئی تھی نا پہلی انڈیا میں، کہتا ہے میں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی. میں کہا کیا کی تھی؟ کہتا ہے وہ سارا دن گھر کا کام کرتی تھی اور میں اپنے ماتا پتا کو سپورٹ کرتا تھا. کہتا کیونکہ میں دیکھتا آیا تھا کہ ہمارا رواج ایسا تھا کہ ایک عورت پورے پریوار کا کھانا پکائے گی، خدمت کرے گی. کہتا پھر میرے پتا جی میری ماتا کو پیٹا کرتے تھے جب ان کو غصہ آتا تھا. تو کہتا میں بھی اپنی دھرم پتنی کو مارا کرتا تھا، اور شاید اس کے دل سے میری محبت ختم بھی اس لیے ہوئی تھی. وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے سب کے سامنے جب لوگ بیٹھے ہوتے ذلیل مت کیا کرو، مجھے آرڈر نہ کیا کرو، طریقے سے کہہ دیا کرو کھانا دے دو یا کچھ. کہتا میں باز نہیں آتا تھا. اور اس سب کا الزام میں اپنے سر کہتا اس لیے نہیں لوں گا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں بڑا ہوا تھا جہاں پر یہ والی چیزیں روٹین تھیں. دھرم پتنی کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو میکے جانے پر پابندی لگا دینا، کہتا یہ ہمارے معاشرے میں عام تھا، ہمارے گاؤں میں. تو کہتا میں نے اپنی پہلی دھرم پتنی کو پیٹا بھی تھا، مارا بھی تھا، پابندیاں بھی لگائی تھیں اس کے گھر جانے پہ، اور بہت کچھ کہتا میں اعتراف کرتا ہوں میں نے کیا تھا. میں کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتا افتخار بھائی میں دراصل آخر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو پوچھا ہے، اور واقعی آپ نے بات ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان سارے کام اچھے کرے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو. تو کہتا جی اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ اچھا ہوا ہے کہ برا ہوا ہے کہ میں پہلے ہندو تھا، مسلمان ہوں، اور
میرا ایک مسلمان بچہ، ایک مسلمان میری بیوی لے کر جو ہے نا یہیں رہ رہی ہے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیتی، اور میرے گھر میں ایک ہندو بیٹی ہے جس کے میں نے ہاتھ دوبارہ سے پیلے کرنے ہیں۔ میں کہا یار دیکھ ابراہیم، بات دراصل یہ ہے میری جان کہ تیرے پاس ایک تو بہت اچھی طاقت ہے، اور وہ ہے دین کی طاقت، اسلام کی طاقت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو میرے کہنے سے، کسی مولوی کے کہنے سے مسلمان نہیں ہوا، تو اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہے، اور تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے اور عالیانہ کی محبت کے اندر گرفتار ہو کے تو نے دھرم پریورتن کیا ہے۔ لیکن میں نے کہا تجھے ایک بات بتا دوں، یہ دین کی طاقت تیرے پاس جو کہ تو نے اپنی مرضی سے لی ہے، تو یہ بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت تجھے آگے راستہ بھی فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ تیری زندگی میں اچھائیاں ہوں گی۔ لیکن ابھی تک مجھے یہی لگتا ہے کہ تیرے ساتھ وہی ہوا جو تو نے پہلی دھرم پتنی کے ساتھ کیا تھا، اور وہ بیچاری سہتی رہی، وہی تیرے ساتھ ہوا ہے۔ تو دوستو میں نے تو اس کو کوئی مشورہ نہیں دیا، اس نے مجھے کہا میں اب کیا کروں، تو میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، ماں سوائے اس کے کہ اسلام کو پریکٹس کرے اور خوش رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس سے آگے آپ بتائیے، خاص طور پہ اگر جو انڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں میرے ہمسایہ ملک سے، وہ ضرور بتائیں جی کہ پہلے کے اکشے کمار اور اب کے ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا کرے، اور کیا ہندوستان واپس آ جائے، کیا یو کے میں رہے، یا وہاں پھر دوبارہ شادی کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی میں خوشی آ جائیں۔ لیکن اس وقت وہ بہت تکلیف میں ہے، اور اس کو میرے اور آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا مشورہ دیجئے کمنٹ سیکشن میں۔ دوستو بہت مشکل تھا میرے لیے کہانی سنانا، کیونکہ مجھے ہندوازم کا اور اس شخص کا، کسی بھی دھرم کا احترام کرنا تھا، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا تھا جو کسی کی دل آزاری کرے یا برا لگے۔ تو میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا محتاط ہو کے اور بڑے صاف دلی کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنایا۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا، مشورہ دیجیے گا ابراہیم کو کہ وہ کیا کرے۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔